ضمن الیکشن کا میدان، سیاسی پہلوان دنگل کے لیے تیار۔ قومی اسمبلی کی 8 اور پنجاب اسمبلی کی 3 سیٹوں پر پولنگ آج ہوگی۔ عمران خان 7 حلقوں سے امیدوار۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کا مقابلہ۔ ضمن الیکشن، پنجاب کے 3 حلقوں میں نون اور جنون کا مقابلہ۔ پی پی 139 شیخوپورہ میں جلیل شرک پوری کی کزن ابو بکر شرک پوری اور چوہدری افتخار بھنگو آمنے سامنے۔ پی پی 241 بہاول نگر اور پی پی 209 خانیوال میں بھی زور کا جوڑ۔ ضمن انتخابات میں پولنگ کے دوران فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ انتخابی عمل شفاف اور غیر جانبدارانہ بنانے کے لیے اداروں کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے چیف سیکرٹریز اور آئی جیز کو مراسلہ۔ ضمنی انتخابات اہم سیلاب کے باعث الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ 2018 میں ملیر میں الیکشن چوری کیا گیا۔ امید ہے ملیر کے عوام الیکشن چوری کرنے کا بدلہ ضرور لیں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ ڈرو مور کی تکرار کرنے والوں کا نیا وار۔ لاس اینجلس میں یوکرین جنگ پر گفتگو کے دوران جو بائیڈن کے سنگین الزامات، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب قرار، دنیا کا خطرناک ترین ملک ہونے کی بھی ہرزہ سرائی، محفوظ پاکستان امریکی مفاد میں ہے۔ جو بائیڈن نے کوئی نئی بات نہیں کی، خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، شدید رد عمل پر وائٹ ہاؤس کی وضاحت۔ ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے جو بائیڈن کے الزامات مسترد، امریکی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی۔ احتجاجی مراسلہ بھی ڈونلڈ بلوم کے حوالے۔ ہمارا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم مکمل طور پر محفوظ اور عالمی معیار کے مطابق ہے۔ واشنگٹن بھارت کے غیر محفوظ ایٹمی اور میزائل پروگرام پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں حکام نے بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کے بیان کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ گزشتہ دہائیاں پاکستان کے ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت، جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ، تحفظ اور سلامتی کے حوالے سے اپنے عہد کو پورا کیا۔ پاک امریکہ تعلقات کی حقیقی صلاحیت کو پہچاننے کے لیے پائیدار کوششیں ناگزیر، غیر ضروری بیانات سے گریز کرنا چاہیے، شہباز شریف کا رد عمل۔ Far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, for an official démarche. جو بائیڈن کے الزامات حیران کن، پاکستان اپنی سالمیت کے لیے پرعزم ہے۔ اگر کسی ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کی سیکیورٹی پر سوال اٹھتا ہے تو وہ بھارت ہے۔ ہندوستان نے حال ہی میں غلطی سے پاکستانی حدود میں میزائل فائر کیا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس۔ ماضی میں معاملے پر عمران خان کا رویہ بھی غیر ذمہ دارانہ قرار۔ پاکستان ذمہ دار ریاست، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ایٹمی پروگرام کسی بھی ملک کے لیے خطرہ نہیں، اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کے بیان پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کا رد عمل۔ پاکستان کا جو ایٹمی ڈیٹرنٹ ہے اس کو بین الاقوامی ایجنسیاں ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ تصدیق کر چکی ہیں کہ ہمارا جو، اور یہ لفظ ٹیکنیکل ہے پلیز اس کو لکھیے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، وہ بالکل محفوظ ہے۔ تو امریکی صدر کے بیان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل محفوظ، بین الاقوامی ایجنسیاں بھی ہماری جوہری پروگرام کو کئی بار سیکیور کرا دے چکی۔ امریکی صدر کے الزامات بے بنیاد، جو بائیڈن صرف سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خرم دستگیر۔ پاکستان کا جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم دنیا کے بہترین نظاموں میں سے ایک،
جو بائیڈن کا بیان امپورٹڈ حکومت کی ناکام خارجہ پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے؟ کیا یہ ہے تعلقات کی بحالی؟ عمران خان کا سوال۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا لائن آف کنٹرول کا دورہ، اگلے مورچوں پر وطن کی حفاظت کا فرض ادا کرتے جوانوں سے ملاقات، سپاہ سالار کو ایل او سی کی موجودہ صورتحال اور آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ۔ پچھلی حکومت نے جو بددیانتی اور بدنیتی کے ساتھ خرابیاں کی، ہمیں وہ بے بوجھ لینا پڑا۔ جو سابق ہیں وزیر اعظم، انہوں نے وہ روز ویڈیو دکھاتے ہیں اپنے جلسوں میں، اور جلسوں میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پورا اختیار ہے، میں فیصلے سب میں خود کرتا ہوں، اور مجھے جنرل باجوہ اور فوج کی پوری مجھے حمایت ہے۔ آج کل کہتے ہیں تو مجھے تو فیصلہ ہی نہیں کرنے دیا گیا۔ مخلوط حکومت پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ ہماری نیت صاف، ورثے میں ملی تباہال معیشت کو بحال کر رہے ہیں۔ ایک شخص دن رات بد دعا کر رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، ایسا جھوٹا فرد پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ معاشرہ تقسیم در تقسیم۔ آج سیاست کا آغاز غالب غلط سے ہوتا ہے، اختتام بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب۔ گورنمنٹ آف چائنا نے ان کے اوپر کیس کر دیا، گورنمنٹ آف پنجاب کے اوپر۔ پھر کورٹ کے اندر 41 کروڑ روپیہ شہباز شریف کی نالاکی کی وجہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کو دینا پڑا، اور پھر یہ پروجیکٹ شروع۔ ایک اچھا پروجیکٹ بنا ہوا چل رہا ہے تو اس کو آ کے اس نے بند کیا، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ 41 کروڑ روپیہ۔ اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی کہ ہم عدالت کے تھرو یہ 41 کروڑ تو اس سے منگوائیں نا اسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہ نہیں ہو سکا۔ شہباز شریف کی نالائقی کی قیمت پنجاب حکومت کو ادا کرنا پڑی۔ آئی ٹی منصوبہ بند کرنے پر 41 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرپشن جیسے نسور سے نمٹنے کے لیے اقدامات جاری۔ رشوت کے لیے خاتمے کے لیے موبائل ایپ کرامت ثابت ہوگی۔ خواتین بھی گھر بیٹھے مستفید ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی عوامی خدمت کے لیے پرعزم۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی گو پنجاب ایپ لانچ کر دی گئی۔ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں پر ایک ہو چکی۔ پاکستان میں ماحول کو بچانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے، درخت بھی تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ صورتحال کی بہتری کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ جسٹس جواد حسن کا لاہور میں پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو سے خطاب۔ Climate change protects my life. The floods in Pakistan came because we did not stop climate change. First thing is, how can you protect this? Judiciary is not alone. We need you. Second, why I said I need you? Because Article 5 of the Ain to obey the law and obey the Constitution. World is getting together for every issue now. And the most important issue for the world is the climate change. ہر کوئی پاکستان کو، میرے ایکسپیرینس میں 2.5 سال گورنمنٹ میں تھا، ہم اس کو صحیح سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ سویلین گورنمنٹ، فوجی قیادت، پرائیویٹ سیکٹر، تمام۔ لیکن جب وہ فیصلے آتے ہیں جس سے ملک نے صحیح سمت میں جانا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی آبجیکشن آ جاتی۔ ریاست عام شہری کو تحفظ نہیں دے سکتی تو قومی سلامتی کا نظریہ ادھورا ہے۔ ہم تبدیلی کی بات کر کے تبدیلی کو روکنے کا کام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں 200% سے زائد ترقی کرنے والی اقوام نے اشرافیہ کے مفاد کی پالیسیز کو رد کر کے مجموعی مفاد کو مقدم رکھا۔ معید یوسف کا پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو میں اظہار خیال۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور قومی سلامتی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو شرکاء کا سماجی، ثقافتی اور معاشی معاملات پر بھی تبادلہ خیال۔ مجیب الرحمان شامی، ندیم سیٹھی، سلمان اکرم راجہ، ناصرہ جاوید اقبال اور دیگر کا شرکاء سے خطاب۔ محمد سرفراز، میرا سیٹھی، درامن عزیز اور بلاول تنویر کا بھی اظہار خیال۔ خبروں میں جانبداری اور تعصب کے حوالے سے بھی نشست کا اہتمام۔
हुकूमत सिविल और अस्करी क़यादत एक पेज पर किसी गिरोह या फ़र्द को अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवात के हवाले से ग्रैंड जुर्गे का वाज़ेह पैगाम, आवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का इरादा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला 31 अक्टूबर तक कोई रद्दबदल नहीं होगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का वीडियो पैगाम।